نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. صدق الله مولانا العظيم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے فرستادہ اور اہل کائنات کی طرف اللہ کے آخری پیغام رسان بنا کر بھیجے گئے، اور آپ نے دنیا والوں کو اللہ کی توحید سے آگاہ کیا، خداوند عالم کی الوہیت سے انہیں آشنا بنایا اور اپنی رسالت، اپنی نبوت کے اقرار اور اعتراف کی طرف انہیں دعوت دی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اس کائنات میں لے کر جلوہ گر ہوئے، اس کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی گئی. ایک اللہ کی توحید پر اور ایک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر. ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کسی شخص کا کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ رمضان مبارک کے روزے ہو، چاہے 5 وقتہ نماز کی ادائیگی ہو، چاہے اللہ کے لیے اپنے مالوں سے اس کا کچھ حصہ نکال کر بطور زکات، صدقات اور خیرات لوگوں میں تقسیم کرنا ہو، چاہے رب کے گھر کا طواف، اللہ کی بارگاہ میں حاضری، سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پاک میں آمد، اور چاہے اس کے سوا یتیموں کی پرورش، بیواؤں کی نگہداشت، مریضوں کی تیمارداری، مخلوق الحال لوگوں سے ہمدردی، جینے پڑے لوگوں سے محبت، موالفت، مواقعت، یہ اعمال کتنے ہی اچھے، کتنے ہی اعلیٰ، کتنے ہی عمدہ اور ثواب کا کتنے ہی سبق کرنے والے ہو، جب تک انسانوں کا عقیدہ توحید درست نہ ہو ان میں سے کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اس لیے کہ ان توحید راس توحید سارے اعمال کی جڑ ہے. اگر درخت کی جڑ خراب ہو تو درخت کا کوئی بھی پھل کھانے کے قابل نہیں ہوتا. اسی طرح
عبادات، اللہ کی بندگی، رب کے احکامات پہ عمل درآمد، رب کی بارگاہ میں حاضری، اللہ کے حضور خشوع و خضوع، اللہ کے نام میں صدقہ و خیرات، اللہ کے گھر کی تعمیر، رب کے گھر کا طواف، رب کے نبی کی بنائی ہوئی مسجد میں حاضری، یہ سب چیزیں اسی وقت قدر و قیمت رکھتی ہے جب اللہ کی ذات سے مکمل اطاعت ہو، اور جب رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا دیا جائے تو ان میں سے کوئی اعمال بھی رب کی بارگاہ میں قدر و قیمت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان ساری عبادتوں کا نام لے کر اپنے کلام مجید میں ان عبادتوں کے کرنے والوں کو جہنمی ٹھہرایا، صرف اس بنیاد پر کہ ان کی بنیاد درست نہیں ہے، جس بنیاد پر عمارت بنا رہے ہیں وہ بنیاد صحیح نہیں ہے، اس لیے ریت کے گھروں میں کبھی تعمیر سلامت نہیں رہتے۔ دہلی شرک کی عمل انسان کی تمام عبادات اور انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری چیز یہ بیان کی تھی کہ آج کا خطبہ جمعہ کلمہ توحید اس کی دوسری جز کا مطلب ہوگا کہ کلمہ توحید اس کے دو اجزاء ہیں، ایک جز ہے لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کی تفصیل ہم نے کچھ اختصار کے ساتھ پچھلے خطبہ جمعہ میں بیان کر دی تھی، اور آج کلمہ توحید کا دوسرا جز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ لوگوں جب تک اللہ کی یکتائی، اللہ کی عبادت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور اللہ کے ایک ہونے کا یقین نہ ہو، تب تک کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ ذہن بھی اسی طرح جب تک انسان کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ کائنات کی رہنمائی کے لیے، دنیا کی ہدایت کے لیے، دنیا والوں کی رہنمائی کے لیے اگر کائنات میں کسی کی بھی حکومت، کسی کا سکہ چلنا ہے تو اکیلے آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا ہے، اور ان کے حکم کے ساتھ کسی دوسرے حکم کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور ان کی امامت کے ساتھ کسی دوسرے شخص کی امامت کو نہیں ماننا ہے، ان کی قیادت کے ہوتے ہوئے اور کسی قیادت کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنا ہے، تب تک آدمی صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اس کی کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ جس طرح عبادات میں رب کے سوا کسی دوسرے کی شرکت جائز نہیں، اسی طرح اطاعتوں میں نبی کائنات کے سوا کسی دوسرے کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، میں نے پچھلی دفعہ یہ مسئلہ بیان کیا تھا، اگر آدمی 1 کروڑ روپیہ اللہ کے نام سے دیتا ہے، 1 کروڑ روپیہ غیر اللہ کے نام سے دیتا ہے، قرآن کی واضح آیت ہے، آخروں والا ہے، رب کہتا ہے اس کا 1 کروڑ روپیہ بھی 100 روپئے کی وجہ سے ضائع ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس نے رب کی نظر، رب کی رعایت کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کر لیا۔ یہ نہیں، اگر انسان نبی پاک کی اطاعت کرتا ہے، سارے کائنات کا حکم مانتا ہے، اور آپ کا حکم مانتے ہوئے کسی دوسرے کے حکم کو بھی شریک کر دیتا ہے، مانا یہ ہے اس نے نبی کی ختم نبوت کو تسلیم
تسلیم نہیں کیا اور اس نے یہ عقیدہ نہیں رکھا کہ رب کائنات نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نے تو دین مکمل نہیں کیا، فلاں بزرگ نے، فلاں پیر نے، فلاں شیخ نے، فلاں فقیہ نے، فلاں محدث نے، فلاں امام نے دین کو آ کے مکمل کیا۔ اور یہ عقیدہ قرآن کے منافی، جس قرآن میں رب نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لوگوں آج نبی کے آخری حج کے موقع پر میں نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی پر دین مکمل ہو گیا لیکن پھر بھی فلاں کے نسلے کی ضرورت ہے، فلاں کی بات کی ضرورت ہے، اس نے اپنی عمل سے دین کو مکمل نہیں بنا۔ بات کو اچھی طرح سمجھو، یہ بات بڑی مشکل اور بڑی دشوار ہے، اور اس میں اچھے خاطر پڑھے لکھے سمجھدار سیرت و حکیم دادا اور تینوں لوگ مبتلا ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ جو لوگ شرک کا اعتقاد کرتے ہیں وہ بزرگوں کو منہ سے خدا نہیں کہتے، بزرگوں کو منہ سے خدا وہ نہیں کہتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے یہ ہے، ہمارے یہ مشاہد، ہمارے یہ پیر اللہ ہے، زبان سے نہیں کہتے، بلکہ آج کے جاہل مسلمانوں کی کیا بات ہے۔ اور اس بارے میں قرآن نے مشرکین مکہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن کو وہ خدا کے علاوہ پوچھتے ہیں وہ بھی ان کو خدا نہیں سمجھتے، بلکہ کیا کہتے ہیں اشوارے کا قرآن ما یعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ان بزرگوں کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ خدا تک پہنچانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور آج جو لوگ جہالت میں مبتلا ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے فقیروں کو، اپنے اماموں کو کہتے ہیں کہ ہم نبی نہیں سمجھتے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو پیغمبر، ہم ان کو رسول، بلکہ یہ پیغمبر تک پہنچانے کا ذریعہ، نبی کی بات سمجھانے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح توحید کے مسئلے میں غیر اللہ کی بات تک کرنے سے انسان کو ٹھوکر لگی، اسی طرح رسالت کے مسئلے میں مسئلے اطاعت نبی کو سمجھنے میں بزرگوں کی اطاعت کر کے انسان کو ٹھوکر لگی کہ وہ منہ سے تو غیر نبی کو نبی نہیں مانتا لیکن اپنے عمل سے غیر نبی کی بات کو بھی اسی طرح واجب الاطاعت سمجھتا ہے جس طرح محمد رسول اللہ کی بات کو واجب الاطاعت۔ اللہ کا سن لو صحیح عقیدہ کیا ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے نئے چہرے بھی اللہ کی توفیق سے مسجد میں آئے، اللہ ان کو ہمیشہ آنے والا بنا دے۔ مسئلہ سمجھاؤ عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ ایک مومن کا یہ ہے کائنات میں کوئی رب تک پہنچانے والا نہیں، اور اسی طرح اللہ کی مرضی، اللہ کی عبادت میں خدا تک پہنچنے کے لیے کسی کی شراکت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کے لیے، آپ کی اطاعت کے لیے، آپ کی بات کے سمجھنے کے لیے کسی دوسرے شخص کی اطاعت جائز، اکیلے اللہ کی عبادت، اکیلے محمد کی اطاعت صلی اللہ ہو، اس کا نام مسئلہ ہے۔ جتنے مسائل ہیں گرد و پیٹ میں نگاہ ڈالیں، جتنی گمراہیاں ہیں ان کے صرف دو سبب ہیں، ایک اللہ کی توحید میں خلل، ایک محمد رسول اللہ کی امامت میں خلل۔ تمہیں
یہ کس نے حق دیا ہے کہ ایک امام کے ہوتے ہوئے دوسرے اماموں کا ٹکرا کرو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ ایک اللہ کے ہوتے ہوئے دوسرے خداؤں کا ذکر کرو؟ اس طرح ایک رب کے ہوتے ہوئے دوسرے خدا کا ذکر جائز نہیں، اس طرح مدینے والے امام کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے امام کا ذکر جائز نہیں ہے۔ اور مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، ساری کائنات کی باتیں ایک طرف ہو، اکیلے مدینے والے کی باتیں ایک طرف ہو، ساری کائنات کی بات پر ٹکرا جائے، محمد کی بات پہ حرج نہ آنے دے۔ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور پھر جواب میں یہ کہا حضور کی بات تو سچی ہے، لیکن ہمارا مان بھی یہ کہتا ہے، ہمارا بزرگ یہ کہتا ہے، ہمارا شیخ یہ کہتا ہے، ہمارا بزرگ پیر یہ کہتا ہے، ہمارا امام یہ کہتا ہے۔ اس نے ان لوگوں کو نبی کی امامت میں شریک کر دیا ہے، اس نے نبی کی امامت میں دوسرے لوگوں کو، اور جس طرح رکھو اپنی ذات کی شہادت گوارا نہیں، اسی طرح محمد کی رسالت کی شہادت گوارا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات میں اگر سکہ چلے گا تو اکیلے آمینہ کے لال کا چلے گا، آمینہ کے لال کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات کو ماننا، اور ماننا تو بڑی بات ہے، ماننا تو دور کی بات ہے، سرور کائنات کی بات کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات کی طرف پلٹ کے دیکھنا یہ حرام، اس لیے کہ نبی کی بات چھوڑ کر دوسرے کی بات کی طرف دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ نبی کی نبوت میں شبہ ہو گیا ہے۔ اللہ ہو دوسرے کی طرف دیکھنا کیوں دعا کیا؟ صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا عملی ثبوت پر ہم پہنچایا۔ سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کی بیٹی حضرت ام ہانی ان کے گھر تشریف فرما ہے، رات کو سوئے ہوئے دروازے پہ دستک ہوئی، نبی کائنات نے رات کے پچھلے میں پوچھا کون ہے؟ جواب ملا میں جبریل ہوں۔ حضور نے فرمایا جبریل اس رات میں کیوں آئے ہو؟ اور مسئلہ یاد رکھو کہ نبی کا مقام یہ ہے کہ نبی کے گھر فرشتوں کا سردار بھی بغیر اجازت کے داخل ہونے کی ضرورت کر سکتا، یہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جبریل آئے تو اجازت دے کے آئے، بغیر جبریل کیا بات ہے؟ کتنی رات میں آئے ہو؟ اس رات کے پچھلے سمے آج خلاف معمول آئے ہو، بات کیا ہے؟ جبریل نے عرض کی اللہ کے حبیب کل تلک رب کی بات لے کے آپ کے پاس آنا تھا، آج رب نے اپنی بات سنانے کے لیے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ نبی یہ کائنات علیہ السلام وسلام ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، امام راضی نے بڑے خوبصورت الفاظ میں انہیں اپنے طالب میں کہا جب سرور کونین کی رسول ثقلین کی سواری چلی، جبریل نے بات کھا دی، نبی براق سے سوار ہوئے، حدیث کے الفاظ کہ پہلا قدم براق کا وہاں سے بڑا جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی، گاڑی چلتی ہے، نبی کہے گے امام راضی نے کہا کہ رب نے کائنات کی نبضوں کو تھم جانے کا حکم دیا کہ جہاں ہو رک جاؤ، اور تب تک حرکت نہیں کرنی جب تک میرا محبوب عرش سے واپس نہیں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی سمجھ ہے کہ حضور ایسے اقصا میں مسجد اقصا میں ایسے مقدس میں گئے، انبیاء کی امامت کروائی، پہلا اپنا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں کروانا گئے، جہاں جبریل رک گیا، کہا جبریل آگے کیوں نہیں جاتے؟ کہا اگر آگے بڑھو اسے پڑھو گے تو اللہ کا تو پڑھا، ایک قدم آگے بڑھوں تو اللہ کے نور سے میرے پاس چل جاتے، آگے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو باہر سے اپنے خرید دیا اور خرید دیا، کل کام تو اٹھے لیا بندہ سکنا بنا سکنا سکنا کام تو اٹھے لیا بندہ
الى عبده ما اوحى، پھر وعدے کی کہ ہر والے نے اپنا دست مبارک جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اپنے محبوب کی پشت پہ رکھا. نبی یہ کائنات نے اشارہ فرمایا کہ اس کی جنت کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا. سرور کائنات واپس چل گئے. کائنات کبھی بھی بصیرت کے بعد لکھا کہ جب ام ہانی کے گھر قدم رکھا کائنات سے حرکت شروع ہوئی. حتیٰ کہ جب حضور سڑک سے روانہ ہوئے کمرے کی زنجیر کھولی، زنجیر کھلتی ہے تو حرکت کرتی ہے. اس باقی اللہ نے بھی روک دیا. حضور واپس آئے تو زنجیر سے حرکت شروع کی. وہی میں کائنات کم نہیں جب محمد کریم نے سفر شروع کیا اور جب حضور آئے تو وہیں سے کائنات سے حرکت شروع کر دی. شروع ہوئی. سرور کائنات میں رات ہوئے. آپ کی چچا کی بیٹی ام ہانی بھی ملا دی. آپ نے ام ہانی کو کہا بہن رات کے دیوانے نے مجھے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی ہے. اپنے پاس بلایا. بہن سینا ہلکے سے کہنے لگی میرے بھیا میں آپ کی خدمت سے گزارش کروں. آقا نے فرمایا بہن کہو کیا کہتی ہو؟ کہنے لگی مجھ کو میں یہ بات بتلائی ہے کسی اور کو نہ بتلانا. بہن سینا خیال کیا لوگ میرے بھائی سے بات کریں گے کیا بات آئیں گے، لیکن یہ رسول اور سچا کبھی کبھی لوگوں سے کرنا گوارا کرتا مکہ مکرمہ میں بیت الحرام میں کعبۃ اللہ میں نبی یہ کائنات سے خرید لے گئے. لوگ مشرکین مکہ کتا جانے کے لیے طواف کر رہے تھے. انہوں نے کہا حجر اکبر کے پاس رکے. آپ نے بتایا لوگ کیا طواف کر گیا کیا بات ہے؟ کہا رات مجھے عرش والے نے مسجد اقصی بھی دکھائی ساتوں آسمانوں کا سیر بھی کروایا. اب یہ عرش معلّہ کے اتحاد پڑتا گوپال کے چہرے سے مسکراہٹ ہٹا گئی. پہلے اتنے برس بھی تھے محمد سے علاج کرنے کی کوئی گنجائش نہیں نکلی. موقع ملا ہے ملا کرانے کا اور ان کا سرکار ابو جہل وعدہ ہوا صدیق اکبر کے پاس گیا رضی اللہ تعالی. ابھی تک ابو بکر صرف صدیق تھا اور رات اس کے سر میں صداقت کبریٰ کا تاج رکھنے والا تھا. ابو جہل کیا ایمان کی بات کہہ رہا تھا. ایمان کمزوری کا نام ہے. نبی پر اعتماد کتنا، نبی کی ذات سے بھروسہ کتنا، نبی کے کتنا. ابو جہل نے کہا ابو بکر میں تجھ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں. فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہنے کا یہ تو بتاؤ اگر کوئی شخص مکے سے بیت المقدس کے آئے اور حضرت سے پلٹ کے آئے کتنا وقت لگے؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا 3 مہینے لگے گے. کہا اگر تیز رفتار اونٹنی پہ عمدہ سواری پہ سوار ہو کے جائے پلٹ کے آئے کتنی دیر لگے گی؟ کہا اگر بہت تیز رفتار سواری ہو تو 1 مہینہ لگے. کیا اللہ کے ہاتھ لاؤ؟ ابو بکر نے جواب دیا کیا ہوا؟ فرمایا اگر کوئی کہے کہ میں رات کو گیا اور پلٹ بھی آیا تو کیا کہو گے؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں کیا ابو بکر کے قدموں میں بھی لکت پیدا کرتی کیا کہ یہ بات آج تیرے نبی نے کھانے میں بیٹھ کے کہی ہے. ابو بکر پوچھتے ہیں میرے نبی نے کیا کہا؟ کیا اس نے کہا ہے کہ میں کہا بیت المقدس کیا اور کیا کیا روانہ ہوا اور راتوں رات پلٹ بھی آیا. دیکھو کتنا بڑا جھوٹ. ابو بکر کیا کہتا ہے؟ اور ایمان والوں پھر وہ ایمان کس طرح ہے؟ ابو بکر نے جواب دیا ابو جہل تجھے خدا کی قسم ہے سچ بولنا میرے نبی نے یہ کہا ہے. ابو جہل کی باتیں اور چھڑ گئی. کہا تکڑا ہٹا گئی اب تکنے کی باتیں پوچھ رہا ہے. کہا لا تو خدا کی قسم منا تو ہو کی قسم تیرے کہنے کی خدا کی قسم ہے. محمد نے یہ کہا میں اپنے کھانا سے سن کے آیا ہوں.
یقین نہیں آتا تو چل کے پوچھ لو. ابو بکر نے کہا چل کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہیں کہا تو سچ کہا ہے, قسم کھا کے کہتا ہے کہ میرے نبی نے کہا تو قسم کھا ہے. اس نے کہا تو سچ کہتا ہے. کہا اب تمہارا اس نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کہا سمجھنا اطاعنا مطاعنا اللہ. اگر ابو جہل کہتا ہے تو محمد نے ٹھیک ہی کہا ہے. ابو جہل حیران ہو گیا کہ اللہ کی بات ہو. ابھی کہتے تھے تین نبی نے ایک رکعت پڑھائی ایک مہینہ, میں نے قسم اللہ کے بعد تیرے نبی نے کہا تو کہتا ہے نبی نے سچ کہا ہے. تو ایک ساتھ کروایا. کہا ابو جہل اوروں کی بات اور ہے, محمد کی بات اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کے زمانے سے کی ہوئی بات کبھی غلط ہو سکتی, میرا ایمان ہے جو محمد کہتا ہے. کہا کیسی عجیب باتیں تھے. کہا اس میں دوسری بات کون ہے؟ میرا آقا کہتا ہے اگر کہ جبریل آیا اور چلا گیا اور دن میں کئی مرتبہ آیا کئی مرتبہ گیا, اور اگر جبریل دن میں کئی مرتبہ آ کے پلٹ جاتا ہے, ایک دن میرا آقا چلا گیا ہے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اللہ اکبر. آپ آئے ابو بکر کی پہچانے پہ پہنچا گیا. ابو بکر انت صدیق الاکبر, انت صدیق الاکبر, انت صدیق الاکبر. آج کیا ابو بکر نہیں رہا, صدیق اکبر بن گیا ہے. اونٹ کی خریداری پر اور یہودی رسم و رواج کا پابند, اس نے کہا میں نے اونٹ نہیں بیچا. آقا نے کہا میں نے خریدا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا میں نے لیا ہے. وہ کہتا ہے میں نے نہیں دیا. بات بڑی کہے گا کوئی گواہ پیش کرو کہ آپ نے لیا. اتنی دیر میں ابو بکر آ گئے. بات سنی کہے گا میں کبریا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ محمد نے خریدا صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی حیران ہوا. اس نے کہا تو بات ہی نہیں تھا, تو کیسے گواہی دیتا ہے کہ نبی نے وہ خریدا؟ کہا وہ نبی جو خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بولے گا, خدا کی مخلوق کے بارے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ میں نے خدا کو نہیں دیکھا. نبی نے کہا خدا ہے, میں نے مان لیا. میں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا. نبی نے کہا فرشتے ہیں, میں نے مان لیے. میں نے آخرت کا دن نہیں دیکھا. نبی نے کہا میں نے آخرت. اور لوگوں آج ایمان اس کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کی کہی ہوئی بات سچی, باقی کائنات کی ساری کی بات جھوٹی. اور اگر نبی کی بات کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات نہیں مانتی, معاذ اللہ اس نے نبی کو جھوٹا کہا اور کائنات کو سچا کہا. اور نبی کو جھوٹا کہنے والا مومن و مسلمان کہلانے کا حق رکھتا. مسئلہ سمجھ لو, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہمیں نبی کا فرمان صاف نظر آتا ہے, حدیث دکھائی دیتی ہے. حضور کا فرمان پیش کیا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے ہمارے بزرگوں نے دیکھا, ہمارے بزرگوں نے کہا ہے, ہمارے باپ دادے نے ایسا کیا ہے. مانا یہ ہوا کہ آخری نبی کی نبوت جھوٹی, اس ملا کے بزرگوں کی بزرگی سچی. ایاذ باللہ. یا پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضور کی بات بھی سچ ہے اور میرے بزرگ کی بات بھی. مانا کیا ہوا؟ اس نے کائنات میں 2 معصوم بنائے. اس نے کائنات میں 2 معصوم بنائے. اور عقیدہ اپنا درست کر لو. سنیو, تمہیں اپنے عقیدے کا علم نہیں ہے. شیعوں کے اعتراض کرتے ہو, کہتے ہو 12 معصوموں کو مانتے ہیں اور 212 کو مانتے ہیں, تم ہزاروں کو مانتے ہو. تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تمہارا شملے والا مولوی وہ بھی معصوم, تمہارا مرا ہوا مولوی وہ بھی معصوم.
معصوم، تمہارا نام آپ حضور وہ بھی معصوم، اور تم نے ساری کائنات کو معصوم بنا دیا. اعتراض کیوں کر سکتے ہو؟ انہوں نے تو صرف 12 مانے، تم نے 1200 بنا ہے. عقیدہ صرف اس کا صرف ہے جو یہ کہنا ہے ساری کائنات غلطی کرتی ہے، اور اگر غلطی نہیں کرتا تو اکیلا عامل کا لال نہیں کرتا ہے. صلی اللہ ہو. اس لیے ہر مولوی کی بات، ہر بزرگ کی بات، ہر فقیر و محدث کی بات غلط ہوتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، لیکن مدینے میں استراحت فرما کی بات غلط ہو سکتی کیوں؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. دو عقیدے اچھی طرح درست کر، ایک رب کی توحید کا، ایک نبی کی امامت کا. رب کی ذات کے ساتھ، رب کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک، اور محمد کی اطاعت میں، محمد کی امامت میں کسی کی شراکت جائز کسی کی نہیں. اسی لیے دارالہجرہ کے امام مالک رحمت اللہ علیہ 40 سال نبی کی مسند سے بیٹھ کے نبی کی حدیث کا درس کیا. اور عشق کا عالم کیا ہے؟ عشق کا عالم یہ ہے کہ شہزادوں کی طرح پڑھے. تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ مالک نے جب تک حدیث کا درس نہیں دینا شروع کیا تھا وہ کپڑے پہنتا تھا جو مدینے میں کسی جوان کو میسر نہیں تھے. اتنا خوبصورت، اتنا خوش ہے، اتنا خوش لباس. اور جب نبی سے عشق ہوا تو نبی کے شہر میں چیتے جی جوتا نہیں پہنا ہے. لوگوں نے پوچھا ہے مالک جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ کہا نبی کے نقش پا اس مدینے کی بستی میں موجود ہے. جی چاہتا ہے مالک کا پاؤں حضور کے نقش پا پہ پڑ جائے، اللہ کی بخشش حاصل ہو جائے. کیا بات؟ اور خودداری کا عالم کیا ہے؟ امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے، مسلمانوں کے حکمران نے ان کے بیٹے کے لیے اپنے بیٹے شہزادے کا پیغام بھیجا جو آنے والا حکمران. امام مالک حدیث کا درس دے رہا ہے، لے کے آیا تفصیل پیغام بادشاہ نے، ہونے والے بادشاہ کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ بنا تھا. بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. ایک طالب علم سامنے حدیث پڑھتا تھا، کہہ لگے تجھے مالک کی بیٹی اللہ کے رسول کی حدیثوں کے حق میں کے عوض قبول ہے؟ میری بیٹی کو میرے نبی کی حدیث پڑھا دینا. کوئی حق میں نہیں، صرف میرے نبی کی حدیث میری بیٹی کو پڑھانا. تجھے قبول ہے؟ اس کی آنکھیں جھک گئی. امام مالک نے کہا بولو، میری بیٹی کو نبی کی حدیث سکھاؤ گے؟ اس نے کہا سکھاؤں گا. فرمایا کہ اس بیٹی کے لیے شہزادے کا رشتہ ہے، اس کو ٹھکرا کے محمد کے خادم کو اپنا رشتہ دیتا. وہ مالک رحمت اللہ علیہ مسئلہ پوچھا گیا، اس کے بارے میں کہا گیا لا یفتیٰ مالک فی المدینہ. جب مالک مدینے میں موجود ہو دنیا میں کسی دوسرے کا فتویٰ چل سکتا، اس مالک سے فتویٰ پوچھا گیا، فتویٰ بدلا، سال بدلا. وہی فتویٰ پوچھنے والا دوبارہ حج کے لیے آیا، دوبارہ اس کے ذہن میں کھٹک تھی، دوبارہ مسئلہ پوچھا. جو پچھلے سال بتلایا تھا اس کے بالکل الٹ بتلایا، جو پچھلے سال بتلایا تھا اس کے بالکل. اس نے کہا امام، مدینے کا امام، نبی کی مسجد کا جانشی، حضور کے منبر سے بیٹھنے والا، 40 سال تک سے حدیث دیتے ہوئے گزر گئے. پچھلے سال اور بات بتلائی، اس سال اور بات بتلائی. ہائے ہائے ہائے، سچا امام تھا، دین کا سچا امام. اپنی گردن کو چکا دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر اٹھایا، فرمانے لگے ساتھی تو نے مجھے نبی سمجھا ہوا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی. پچھلے سال مسئلہ یوں ہی سمجھا تھا، یوں ہی بیان کیا، اس سال یوں سمجھ میں آیا ہے، یوں بیان کیا، اور اب بھی پتہ نہیں کہ سچ کیا ہے. کیوں؟ کوئی کون نہیں وجوہات تو آ رہی ہے اللہ صاحب حاضر خبر. سن لو، آیات کی بات
لی بھی جائے گی، ٹکرائی بھی جائے گی. اگر کسی کی بات ٹکرائی نہیں جا سکتی تو ایک قبر والے کی نہیں ٹکرائی جا سکتی. کیوں؟ کہ جس کی حفاظت کا ذمہ عرش والے نے لیا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ خود مدینے کا امام ہے. تم مولویوں کی باتوں کے لکیر کے فقیر ہو جائیں گے. ہمارے مولوی نے کیا کہا ہے؟ مولوی پر آسمان سے وحی نازل نہیں ہوئی. ہر مولوی کی ہر بچوں کی بات مانی جائے گی جب رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق ہو، اور جب رب کا قرآن اس کے خلاف ہو، نبی کا فرمان اس کے خلاف ہو. اس کو ماننا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی حرام ہے. اس کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی. دو باتیں آج ہماری تباہی کا سبب ہے نبی کے بارے میں. یہ ہے کہ ہم نے غیر نبی کو معصوم بنا دیا. ہم نے غیر نبی کو، ان کو بھی نبی کی طرح معصوم سمجھتے ہیں. اور دوسرا بات کا سبب یہ ہے جو بات نبی نے نہیں کہی، جو بات نبی نے، یہ مسئلہ بڑا اوکھا ہے. جو بات نبی نے نہیں کہی بزرگوں نے کہی. بزرگوں نے، ہم کہتے ہیں ایسے بری بات تو نہیں کہی. یہ تباہی کا اصل سبب ہے. تباہی کا اصل سبب ہے. کہتے ہیں تو بری بات ہے، اور کوئی بزرگوں نے گناہ کی بات کہی ہے. ہم کہتے ہیں اگر گناہ کی نہیں کہی تو نیکی کی بھی نہیں کہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بات نیکی کی ہوتی تو نبی اس وقت دنیا تک، اس وقت تک دنیا سے نہ جاتے جب تک یہ بات بیان نہ فرما لیتے. جب تک یہ بات بیان. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس بات کو دین کی بات سمجھا جائے اور یہ مانا جائے کہ نبی نے نہیں کہی تو مطلب یہ ہوا نبی جب گئے تو دین مکمل. سمجھ آئیے بات کو کہ نہیں؟ اگر یہ بات دین کی ہے اور نبی نے نہیں کہی، میں اچھی طرح پکوانا چاہتا ہوں مسئلہ، ساری تباہی کا سبب یہ ہے. اگر یہ بات دین ہے اور نبی نے نہیں کہی تو مطلب یہ ہوا اس دین کا مولوی کو تو پتہ چل گیا ہے، حضور کو پتا، اور یہ مسئلہ کفر ہے. یہ مسئلہ، اس کا عقیدہ رکھنا کہ ایک بات کا ہمارے ملا کو تو پتا ہے، حضور کو پتا نہیں. اور یہ عقیدہ قرآن کی ہدایت کے خلاف ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. اور میں چاہتا ہوں آپ کی آخرت کو سدھارنے کے لیے. میری عادت نہیں ہے تلخ بات کہنے کی. 17 سال سے اس بات کے گواہ ہے. میں نے نہ کبھی تلخ بات کسی کے متعلق کہی ہے نہ سخت بات کہی، لیکن یہ بھی بات تلخ نہیں ہے. اسے شیریں سمجھو آپ کی آخرت کے لیے. سن لو، اگر کوئی ناراض ہو تو مجھے پہلے معاف کر دو، میں معافی مانگ لیتا ہوں. لیکن اللہ تو گواہ ہے نا، اپنی ذات کے لیے نہیں کہتا، لوگوں کی محبت کے لیے یہ بات کہتا. اپنا کوئی اس میں مفاد نہیں. بات کو سن لو. دین مکمل ہوا نبی کی زندگی میں، نبی کی، اور جتنا دین مکمل تھا تو نبی پاک نے صدیق کو عطا کیا، اور صدیق نے اسے اسلامی سلطنت میں نافذ کیا. پھر فاروق ان کے وارث ہوئے، انہوں نے اسلامی سلطنت میں اس کو دین میں کوئی خلل اور نقص باقی مکمل تھا. پھر عثمان وارث بنے، انہوں نے اپنی سلطنت میں اس کو نافذ کیا. پھر علی وارث بنے، انہوں نے اپنی سلطنت میں اس کو، اور یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں رسول ہاشمی نے اپنے فرمان میں کہا ہے کہ یہ میرے خلفاء کا دور محمد کا دور ہے صلی اللہ. یہ دور کس کا ہے؟ رسول اللہ کا دور ہے صلی اللہ. سن لو، یاد رکھو
جو یہ عقیدہ رکھے کہ دین اس کے علاوہ بھی ہے جو نبی نے صدیق و فاروق و عثمان و علی کو دیا، اس نے محمد پہ خیانت کی تہمت لگائی ہے. اس نے نبی پہ خیانت کی کہ دین کچھ اور تھا اور نبی نے نہیں کیا ان کو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ما ہوا علی الغیب نبی کو اتارا، نبی نے اپنی امت کو عطا کر دیا. نبی نے اس کا ایک حرف بھی چھپا کے اور کیا وہ بات کہی ایمان آتی ہے. کہا نبی کی مثال آئینے کی، نبی کی مثال آئینے کی کہ سورج کی شعاع آئینے پہ پڑتی ہے اور جتنا سورج کی شعاع آئینہ دوسروں تک منتقل کر دیتا ہے. کوئی چیز بھی آئینہ اپنے اندر چھپا کے رکھتا ماں ہوا رہنے کے ذریعے. اب سوچو کہ یہ بھی جو اسلام کے نام پہ لوگوں کو کیس کیا جا رہا ہے، کیا یہ بھی نبی کائنات نے صدیق و فاروق کو دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ اگر دیا تھا تو فرق ہوتا، اور اگر نہیں دیا تھا تو اس کا ماننا دین کی بات نہیں، بے دینی کی بات ہے. اس کا ماننا دین کی بات نہیں، کس کی بات ہے؟ بے دینی کی بات. بتا نبی نے تینوں فقیروں کے ماننے کا حکم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ نبی نے کسی کی تکلیف کا حکم کہ نہیں دیا تھا؟ نبی نے کسی شکایت کے ماننے کا حکم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ اگر نبی نے نہیں دیا تو تجھ کو کس نے اختیار دیا ہے اس حکم کے دینے کا؟ اور اگر نبی نے حکم دیا ہے تو نبی کے فرمان سے نکال کے دکھاؤ، نبی کے فرمان سے. اور اگر نہیں دیا تو محمد پہ جھوٹی تہمت کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹا الزام لگائے، مجھ پہ جھوٹی بات منسوخ کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے، وہ اپنا ٹھکانہ. سوچو یہ جو 3 رسموں کو تم نے بنایا ہوا ہے، یہ رسم محمد الرسول اللہ نے صدیق کو دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ کہتے کیا بات آئی ہے تو اچھی طرح سمجھ. کہتے ہیں قرآن پڑھنا کوئی حرام ہے، کوئی گناہ کی بات ہے؟ قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، ختم ہی تو دلاتے ہیں. کہتے کیا؟ ہم نے کہا قرآن اور جہاں محمد نے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور جہاں نبی نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا تو آپ قرآن پڑھنا بھی جائز. بات کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی دیکھو ان باتوں کی مت ماری گئی ہے، ہماری تو نبی کے عشق میں مت ماری گئی ہے، ہماری تو نبی کے عشق میں مت. اور اللہ ہمیں ان خیرت مندوں میں نہ کرے جو نبی کی بات چھوڑ کے دوسروں کی بات مانے. اللہ ہمیں ان کی باتوں میں کرے جنہوں نے نبی کا نقش قدم جانا اور پھر اس پر مٹنا گوارا کر لیا. نبی کے نقش کو چھوڑنا گوارا قیامت کا دن ہوگا اور والا عدالت انصاف پہ بیٹھا ہوا ہوگا. نبی یہ بولا اور کوثر پر براجمان ہوگی، تم ہم پہ دعویٰ دائر کرنا کہنا اللہ انہوں نے فلاں اور فلاں کو نہیں مانا تھا، اور ہم جواب دیں گے عرش والے ہم نے نہیں مانا تھا. کیوں؟ اگر ان کا ماننا ضروری تھا تو اپنے قرآن میں کیوں نہیں کہا؟ تیرے ساقی کوثر میں اپنے فرمان میں کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ انہوں نے نہیں کہا. ہم نے مان لیا اکملت لکم دینکم. جو انہوں نے نہیں کہا وہ دین کی بات ہو سکتی، کیونکہ دین تو ان پر مکمل ہو گیا ہے. ہم نے نہیں مانا، ہم نے نہیں مانا. نہ تو نے کہا نہ اس کوثر والے نے کہا. کیسے مانتے جب کہ تو نے یہ بھی کہہ دیا جو ہم اکملت لکم دیا. اگر مانتے تو دین میں اضافہ ہو جاتا، اور دین میں اضافہ کرنے والا تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو سکتا. اور عرش والا ہمارا مقدمہ بھی سنے گا، تم پہ بھی بات ہوگی. اللہ یہ بھی تھے جنہوں نے وہ کچھ تراش لیا جو تو نے قرآن میں نہ کہا، تیرے نبی نے فرمان میں نہ کہا.
کوثر والا کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، حاوی اللہ یہ رجوع کے نشان ان کے چہروں پر، ان کو جہنم کی طرف کیوں لے جایا جا رہا، ان کو حوض کوثر سے کیوں ہٹایا جا رہا؟ اللہ کہے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، اور تیرے حکم سے نمازیں پڑھتے رہے، تیرے بعد میں آنے والوں کی بھی باتیں مان کے دین میں اضافے کرتے رہے. نبی کیا کہے گا؟ سوکن لیکن بادی اللہ ان کے چہروں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کر دے جنہوں نے تیرے محمد کے دین کو بعد میں تبدیل کر دیا تھا. لوگوں کیا ہے آج کیا ہے فلاں بات قرآن پڑھنا ثواب، لیکن کہاں پڑھنا ثواب؟ کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور نماز پڑھنا ثواب ہے کہ نہیں؟ نماز سے بڑی عبادت تو کوئی نہیں، اور قرآن سے بڑا کلام کوئی نہیں. اگر سجدے میں جا کے حمد پڑھنی شروع کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا حصہ ہے، تمہارے ملاؤں کا حصہ ہے کہ نماز ٹوٹ گئی. نماز کیوں ٹوٹی ہے؟ قرآن ہی تو پڑھا ہے. گناہ کیا کیا ہے؟ اور اس لیے ٹوٹی ہے کہ مدینے والے نے یہاں پڑھنے کا حکم، بات تو مدینے والے کی چلے گی. سکہ اللہ کا نہیں ہے، فرض کے اوپر چلے گا تو اکیلے محمد سے چلے گا صلی اللہ ہو. نہ شافعی سکہ چلے، نہ حنفی سکہ چلے، نہ شافعی سکہ چلے، نہ مالکی سکہ چلے، نہ حنبلی سکہ چلے. سکہ چلے گا تو اکیلا مدینے والا محمد ہی سکہ چلے گا. اور کوئی سکہ کائنات میں چل سکتا عرش والے کی عبادت کے سوا عبادت کسی کی نہیں، اور مدینے والے کے سوا کسی کی اطاعت بھی. دو چیز مسئلہ یاد رکھو. اور جس نے اس کی بات کو چھوڑ کے اس کی بات مان دی، قرآن پھر سے پوچھتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ عرش والا کہتا ہے فلاں ورب کا، اور اللہ کی قسم ہے آج مسجد میں آنے والوں اللہ تمہیں ہمیشہ مسجد میں آنے والا بنا لے. صرف ایک آیت قرآن کی سمجھ لو تو قیامت تک گمراہی سے محسوس ہو جائے. سیدھی بات عرش والا قرآن میں کہتا ہے 5واں پارہ سورہ نساء اللہ کا کلام. عرش والا کہتا ہے فلاں ورب کا، مجھے اپنے کبریائی کی قسم ہے مجھے. اور مسئلہ یاد رکھنا، قرآن کے الحمد سے لے کر غلاف تک عرش والے نے کہیں بھی اپنی کبریائی کی قسم، سارے قرآن سے لے کر سارے قرآن میں کہیں بھی جہاں قسم کھائی، تین کی کھائی، زیتون کی کھائی، سورہ سینین کی کھائی، بلدہ امین کی کھائی، کہیں چاک کی، کہیں لیل کی، کہیں فجر کی، کہیں آمد لیل و نہار کی، کہیں گزشتہ روز و شب کی. لیکن جب میرے محبوب کی بات آئی تو عرش والے نے اپنی کبریائی کی قسم کھائی. سارے قرآن میں ایک ہی جگہ کیا کہا مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے. وہ مومن نہیں ہے جو تیری بات چھوڑ کے دوسرے کی بات مانے. اور نہیں مسئلہ مزہ تب آئے گا جب پورا مسئلہ کس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی؟ اس کے لیے جس نے نبی کے فیصلے کے مقابلے میں عمر کے سامنے اپنا فیصلہ رکھنا دوبارہ کیا. کس کے سامنے؟ اور کسی معمولی آدمی کے سامنے. اس کے سامنے جس کے بارے میں آپ کا ایک کائنات نے کہا کہ ما طلع الشمس علی رجل خیر من عمر، کہ سورج نے میری امت میں عمر سے بہتر آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. بولا کہ نبی یہ کائنات نے جس کے بارے میں کہا لوگوں سن لو، جس راستے سے میرا فاروق گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. بولا جس کے بارے میں سروے کائنات نے کہا لو کا نبادی کبھی سکانا ہوا، اگر کسی کو تقوی پرہیزگاری طہارت تحلیت صلاحیت کی بنیاد پہ نبوت ملنا ہوتی تو عمر کو ملتی. وہ عمر اللہ عمر کے ذکر آیا ہے تو ام المومنین کی بات بھی سن لو. مسلم شریف کی حدیث ہے
ام المومنین زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہے نبی کی بیوی عمر وہ تھا ان القرآن ينزل في بيتنا ولكن ينزل على راس عمر. قرآن اترتا ہمارے گھر کے سین میں تھا, اترتا عمر کی رائے کے مطابق تھا. وہ عمر نبی نے ایک دن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, بائیں طرف کھڑے تھے, فرمایا عمر قیامت کو میں اور تو اکٹھے اٹھائے گئے اور میرا ہاتھ تیرے بائیں کندھے پہ رکھا ہوا, میرا بائیں ہاتھ تیرے بائیں کندھے پہ رکھا ہوا. وہ عمر مولوی پیر فقیر شیخ فقیر امام محدث نہیں, عمر ایک خاص آدمی نبی کی بات کے مقابلے میں بات لینے کے لیے کیا. عمر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ بچہ ہے, آپ فیصلہ کر دیں, آپ بڑے سمجھدار ہیں. دوسرے نے کہا عمر ایک بات سن لو فیصلہ کرنے سے پہلے. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا جو فیصلہ ہم آپ کی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں اس کے بارے میں پہلے یتیم مکہ نے فیصلہ فرما دیا ہے. عمر بڑے حیران ہوئے. کہا جب میرے آقا نے فیصلہ کر دیا ہے تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا میں نے تو مان لیا, یہودی کہنے لگا, لیکن یہ مسلمان نے کہا کہ نہیں جو عمر فیصلہ کرے مجھے منظور ہوگا. اس نے بھی خوشامد کی, اس نے کہا عمر تجھ سے زیادہ عادل منصف اور زیر کو دانا اور فہیم و بینا کون ہے, تو فیصلہ کر دے مجھے منظور. فرمایا میرا فیصلہ منظور ہے؟ کہا منظور ہے. تلوار کو میدان سے نکالا اور یہ کہتے ہوئے اس کی گردن کو اڑا دیا, آزاد قضا عمر من لم یسلم قضا رسول اللہ. اور جو نبی کی بات چھوڑ کے عمر کے بات آتا ہے, عمر اس کا فیصلہ زبان سے نہیں اس کی گردن کو تلوار سے اڑا کے کرتا ہے. گردن اڑا دی. کہا نبی کی بات چھوڑ کے غیر نبی کی بات کو لینے والے کو زندہ رہنے کا حق حاصل مت کیا. عمر نے مومن کو مار دیا. نبی کے پاس قصہ پہنچا, امام کائنات نے مقتول کے وارثوں کو بلایا, دین مساوات کا, اونچ نیچ سب برابر. یہ نہیں جرنیل جرم کرے تو ثواب ہے اور فقیر جرم کرے تو اندر ٹھوک دو. یہ کوئی مسئلہ ہے. جرنیلوں کا بھی حساب ہوگا انشاءاللہ. اور بولو یوم حساب آنے والا ہے, یوم حساب, اور جس کی جتنی لمبی ڈور ہوتی ہے اس کا حساب بھی اتنا لمبا ہی ہوتا ہے. کوئی حساب سے نہیں نبی کا کمانڈر, معمولی کمانڈر نہیں. ہائے ہائے دلی کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشین, ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے. آج کے کمانڈروں نے تمغے لگائے ہوئے سینے پہ, 2-2 فٹ کے تمغے. پوچھو کس بات کے تمغے؟ مشرقی پاکستان کے چھنوانے کے تمغے. شکرگڑھ کے بارڈر پہ 1 لاکھ مسلمان قیدی کو زخمی کروانے کے تمغے. اپنی قوم کو فتح کرنے کے تمغے. اپنی قوم کو فتح کیا, باقی کون سا ملک فتح کیا ہے. اور یہاں تمغہ کس بات کا؟ محمد کا دیا ہوا تمغہ. کیا تمغہ ہے؟ اور پہاڑ سے کھڑے ہیں, لڑکنے شروع کرتا ہے. فرمایا سمجھا تجھ کو پتا نہیں تیرے نبی کے ساتھ آج وہ کھڑا ہے جس کو عرش والے نے جنت کا تمغہ عطا کر رکھا ہے. عمر کھڑا ہے, رک جاؤ, تھم جاؤ. تمغہ یہ ہے, یہ کمانڈر نبی کا کمانڈر تھی, قتل کیا. یہاں یہ نہیں کہ جس نے وردی پہنی عدالت سے مستثنا ہے. عدالت کی حدود خاص وردی کی کیا بات ہے؟ حسن و حسین کی ماں تک پہنچی ہوئی ہے. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع یدہا. اگر حسنین کی ماں علی کی بیوی محمد کے جاتے جگر خدیجہ کا جگر کو شبی چوری کرے تو محمد اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ کاٹے گا. کوئی مستثنا نہیں. آقا عمر نے ہمارے مقتول کو مارا. آقا نے فرمایا محمد اپنی جیب سے اس کا خون بہا دیتا ہے. ہائے ہائے. اور یہ اعزاز بھی عمر کو ملا رضی اللہ تعالی. اگر پیار سے کہو اللہ فاروق کی قبر اطہر سے کروڑوں رحمت نازل فرما. کیا تمغہ ملا ہے کہ نبی نے
عمر کے قتل کا بدلہ اپنی جیب سے دیا، اپنی جیب سے دینے کی پیشکش کرنا، فرمایا میں بدلہ دیتا ہوں، خون بہا دے گا، عمر کو قتل نہ کرے۔ کہنے لگے نہیں، ہم قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کریں گے۔ کتاب ہائے ہائے، ادھر کتاب کی بات کر رہے ہیں، ادھر عرش والا مسکرا رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ اسلام تکرار پڑا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جا کے میرا فیصلہ سناؤ۔ جبریل آیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے نبی سنیے یہ ہے، عرش والے نے اپنی ذات کی قسم کھا کے کہا، یہ کہتے عمر نے مومن کو مار دیا، اور جو تیری بات ٹکرا کے عمر کے پاس جاتا ہے وہ مومن ہو سکتا۔ اور مومنوں، نبی کے مقابلے میں عمر کے پاس جانے والا تو مومن نہیں، اور پکی روٹی بھرے والے، کچی روٹی پڑے ہوئے سلسلے ملا کے پاس جانے والا مومن ہے، جس کا ایمان حکومت کی پہچانی اور حکومت کے اشارے ابرو کے بدلتا، جس کا ایمان اور نہ بھی بدلے۔ کیا ہے؟ ساری کائنات کے علماء، مشائخ، ائمہ، پیر فقیر مل کے تنہا فاروق کا مقابلہ کر سکتے، ساری کائنات کے مل کے نہیں کر سکتے۔ اور جب نبی کے مقابلے میں فاروق کی بات نہیں چل سکتی تو یارو اور کس کی چلے گی؟ تو خدا کا خوف کرو، اللہ سے لو، قیامت کے دن حوض کوثر والے کو کیا منہ دکھاؤ؟ جب وہ پوچھے گا نبی مجھ کو مانا، اطاعت دوسروں کی نام میرا جبتا رہے اور دم ان کا کرتے ہیں، تو خدا کا خوف کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔